السلام علیکم، کیسے ہیں؟ میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہورر اسٹوری وذ سلیم۔ آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کو اس شخص کے نظریے سے کہانی سنیں۔ اگر آپ اس شخص کے نظریے سے اب کہانی سنتے ہیں تو آپ کو اس کہانی کی گہرائیوں اور اس کی درد آپ کو بہت اچھے سے محسوس ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کانوں میں ہیڈ فون لگا دیں اور کسی ایسی جگہ کا منتخب کریں جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی اور۔ السلام علیکم، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت سی دعائیں۔ میرا نام وارث ہے۔ ویسے تو میرے ساتھ کافی واقعات پیش آئے ہیں جب سے میں پیدا ہوں، ابھی بھی میرے ساتھ کافی زیادہ واقعات پیش آئے ہیں، میں آپ کو اگلی کہانی میں بتاؤں گا۔ یہ جو واقعات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ حال ہی میں اس بقرعید پہ چاند رات کو پیش آیا۔ میرا تعلق گلشن معمار کراچی سے، میرا عمر تقریباً 21 سال ہے۔ ابو نے عید پر 5 دن پہلے بتایا ہم لوگ بہاولپور جا رہے ہیں اپنی دادی کے ہاں، اور ہم وہیں پر عید منائیں گے۔ ہم نے عید سے 2 دن پہلے نکلنا تھا۔ میں کاروں کا بزنس کرتا ہوں، کاریں خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں۔ میں نے عید سے 2 دن پہلے مارک ایکس کار خریدی تھی جس میں کچھ مکینیکل مسئلہ تھا، تو میں نے ابو سے کہا کہ آپ دوسری گاڑی میں آگے نکلیں، میں اسے ٹھیک کروا کر آپ لوگوں کے پیچھے آ جاؤں گا۔ امی ابو چھوٹا بھائی اور بہن دوسری گاڑی میں حیدرآباد کی طرف نکل دیں۔ عصر کے بعد بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے اپنے مکینک سے گاڑی ٹھیک کروائی، رات کے 8 بجے یہاں سے روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ میری منگیتر اور اس کا چھوٹا بھائی 6 سالہ بھائی تھا۔ مختصر یہ کہ جب میں حیدرآباد پہنچا تو ابو کو کال کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رانی پور کراس کر رہے ہیں۔ میں نے گاڑی کی رفتار بہت زیادہ رکھی ہوئی تھی کیونکہ چاند رات تھی اور حیدرآباد سے آگے روڈز خالی تھے، صرف میری گاڑی ہی اس روڈ پر چل رہی تھی۔ کافی دیر بعد میں کسی ٹرک کو کراس کر رہا تھا جو اپنے جانور بیچ کر واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ سب گھر سے 15 کلومیٹر پہلے میری گاڑی اوور ہیٹ ہو گئی کیونکہ میں کافی دیر سے گاڑی کو تیز چلا رہا تھا۔ کوئی پہاڑی علاقہ تھا، وہاں کوئی یونیورسٹی بن رہی تھی جس کا میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا۔ میں نے ابو کو کال کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ سی پیک پر جا رہے ہیں، سندھ پنجاب بارڈر پہنچنے والے ہیں۔ جب تک ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے تب تک ہمیں آس پاس کے ماحول کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں اور میری منگیتر آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے اور گاڑی کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں محسوس ہوا کہ کوئی گاڑی کے ڈکی پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میرا دھیان وہاں سے ہٹ گیا تو میری منگیتر کہنے لگی کہ اندر گرمی ہو رہی ہے، باہر نکل کر ہوا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گاڑی ٹھنڈی ہوئی یا نہیں۔ جب گاڑی سے باہر نکلے تو وہاں کی خاموشی اور ویران سڑک دیکھ کر ہم تھوڑا گھبرا گئے۔ میں نے گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور ریڈیٹر میں پانی ڈالنے لگا۔ اتنے میں کسی نے کی آواز لگائی، جیسے ہم کسی کو آہستہ سے بغیر کچھ کہے بلاتے ہیں۔ میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، میرا فوکس پانی ڈالنے پر تھا کیونکہ ہمارے پاس پانی کم تھا اور میں دھیان سے پانی ڈال رہا تھا کہ پانی نیچے نہ گرے۔ اتنے میں پھر سے وہی آواز آئی اور میری منگیتر میرا بازو پکڑ کر مجھ سے چپک گئی۔ ہمارے ذہن میں فی الحال اس مخلوق کے بارے میں کوئی دھیان نہیں تھا۔ میرے ذہن میں صرف کچے کے ڈاکوؤں کے خیالات آ رہے تھے کہ وہ ہمیں نہ لوٹ لیں یا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ہم جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھے اور میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور گاڑی اوور ہیٹنگ کا انڈیکیٹر دے رہی تھی۔
ہم گاڑی کے اندر بیٹھے اور 5 منٹ گزرے. ہم یہ سب بھول کر اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک سے گاڑی کی چھت پر دھم کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز آ کر لگی ہو. اس شور سے میری منگیتر کا بھائی جاگ گیا، جو بیک سیٹ پر سو رہا تھا. وہ ڈر کے مارے رونے لگا. جیسے ہی اس نے رونا شروع کیا تو ایک دم سے کسی نے گاڑی کی چھت پر لیٹ کر فرنٹ ونڈو سکرین سے اندر جھانکا. میری نظر آگے کی طرف ہی تھی تو وہاں سے مجھے ایک کالا سیاہ چہرہ جس کی لال آنکھیں تھی اور وہ پیچھے والی سائڈ پر جھانکنے لگ گیا، جہاں میری منگیتر اپنے بھائی کو گود میں لیے بیٹھی تھی. میری منگیتر نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا. اسے دیکھنے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے تھے. میری آنکھیں کچھ دیر کے لیے وہیں جم گئی. میرے منگیتر نے جب میری طرف دیکھا تو اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر ہلایا کہ کیا ہوا ہے. اب میرے ذہن میں یہ وہ واقعات گردش کرنے لگ گئے جو میں نے آپ کی کہانیوں میں سنے تھے. اتنے میں پیچھے سے زور سے آواز آئی، جیسے ڈگی پر کوئی زور سے تھپڑ مار رہا ہو. میری منگیتر بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ اللہ کی دوسری مخلوق ہے اور وہ آیت کرسی پڑھنے لگی. میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی کیونکہ میں نے اس مخلوق کو دیکھ لیا تھا. میری منگیتر نے مجھ پر بھی دم کیا اور سورہ بقرہ کی تلاوت گاڑی میں فل والیوم میں لگا دی. کچھ دیر بعد وہ آواز بند ہو گئی. میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی. جب گاڑی آگے بڑھائی بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی. میں نے فوری پیڈل پریس کیا. گاڑی 20 کی سپیڈ سے اوپر نہیں جا رہی تھی. جن بھائیوں کے پاس مارک ایکس ہے وہ جانتے ہوں گے کہ 3500 سی سی کے انجن میں بہت پاور ہوتی ہے. جب میں نے حیدرآباد سے بریانی لی تھی تھوڑی سی کھائی تھی. مسالہ زیادہ ہونے کی وجہ سے فوراً سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ مخلوق اس بریانی کی وجہ سے ہمارے پیچھے ہے. میں نے فوراً وہ بریانی اٹھائی جو بیک سیٹ پر رکھی ہوئی تھی اور باہر پھینک دی. اسی دوران میری منگیتر میری امی ابو کو کال کر دی اور وہ لوگ بھی ہماری طرف واپس آ رہے تھے. بہرحال میرے جب بریانی باہر پھینکی اور گاڑی آگے بڑھانے لگا، اتنے میں ایک سائیکل پر سوار ایک بندہ آیا جس نے بھاری آواز میں یہ کہا کہ تم نے ہمارے بچوں کے کھیلنے کی جگہ پر گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی جہاں ہمارے بچے کھیل رہے تھے اور تم لوگوں نے میرے بچوں کے سامنے وہ حرکتیں کی ہیں جو بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور کہا کہ اس کی ایک چھوٹی سی سزا تمہیں ضرور ملے گی، لیکن ابھی نہیں. یہ کہہ کر وہ سائیکل سوار غائب ہو گیا. ہم لوگ سکھر پہنچے. سی پیک ٹون پلازا سے جو پہلے آتا ہے. میں نے وہاں جا کر گاڑی روکی اور ہم دونوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی. تقریباً رات کے 3 بجے کا وقت تھا. امی ابو بھی واپس ہمارے پاس آ گئے تھے جہاں ہم رکے ہوئے تھے. میری منگیتر نے انہیں پورا واقعہ بتایا اور میں سگریٹ پینے چلا گیا. ہم وہاں سے تقریباً 3 – 3:30 بجے بہاولپور کے لیے نکل پڑے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ نماز سے 5 منٹ پہلے بہاولپور پہنچے. نماز پڑھی اور ہم سب سو گئے. شام کے وقت میں اٹھا اور کزن سے ملنے لگا. میری سب سے چھوٹے چچا واجد سے بنتی ہے جو مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہیں. میں اور میرے چچا چھت پر چلے گئے اور وہیں باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی. چچا کھانا لینے کے لیے نیچے چلے گئے اور میں وہیں چارپائی پر لیٹ گیا. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے اس انداز میں کر کے بلایا ہو اور باقاعدہ ہلایا ہو. میری جیسے ہی آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ چھت کی جو باؤنڈری وال ہوتی ہے
اس پر عجیب قسم کے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے ہیں جن میں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ میں جیسے ہی ہربرا کر اٹھ بیٹھا تو سامنے ایک اور شخص نظر آیا جو سفید رنگ کا جبہ ٹائپ کچھ پہنے ہوئے تھا اور سر پر خود پہنے ہوئے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں اس کی سزا ملے گی، اور عجیب طرح سے مسکرانے لگا اور غائب ہو گیا۔ میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ خیر میں بے سختہ چیختا ہوا نیچے کی طرف بھاگا اور نیچے آ کر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ دادی نے مجھ پر دم کیا اور ابو نے دادی کو رات میں ہمارے ساتھ ہوئے واقعات کے بارے میں بتایا۔ دادی نے ہمارے کسی رشتہ دار کو بلایا جو عالم تھے۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا اور بتایا کہ جہاں انہوں نے گاڑی روکی تھی خراب ہونے کی وجہ سے، اور جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بظاہر تو یہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی، یہ بھی اس دنیا میں موجود ہوتی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہاں پر اس مخلوق کی پوری فیملی موجود تھی، اور انہوں نے ان کے بچوں کے کھیلنے کی جگہ پر گاڑی پارک کر دی، اور یہ سب انہیں ناگوار گزرا۔ میری منگیتر اور میں ان بزرگ کے ذریعے ان سے معافی مانگی تو اس مخلوق نے ایک شرط پر معاف کیا کہ کل جو جانور قربانی کرنے والے جس پر میرے اور میرے منگیتر کے نام کا اس حصے کا گوشت ہے، ایک الگ بڑے برتن میں ڈال کر اسی مکان میں رکھ دینا جہاں جانور قربان ہوگا۔ عید کے دوسرے دن ہم نے قربانی کی اور جو بات طے پائی تھی معافی کی شرط کے طور پر، ہم نے ویسا ہی کیا۔ ہم نے قربانی کے 2 حصے کا گوشت وہیں اسی مکان میں چھوڑ دیا۔ جب عید کے تیسرے دن صبح دادی خود برتن اٹھانے گئی تو انہوں نے بتایا کہ برتن ایسے صاف تھے جیسے کسی نے دھو کر رکھے ہوں۔ بہاولپور میں ہم نے 15 دن رہے۔ اللہ کا شکر ہے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور خیریت سے واپس کراچی آ گئے۔ یہ واقعہ تھا جو کراچی سے بہاولپور جاتے ہوئے پیش آیا۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ایسے ہی آپ کو ہارر سٹوری اور دلچسپ سٹوری آپ کو شیئر کروں گا، آپ پلیز مجھے اس کا ضرور رسپانس دیجیے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں فون نمبر اور ای میل آئی ڈی دے دوں گا، جس پہ آپ کا دل چاہے آپ اس پہ سٹوری بھیج دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ بیسٹ سٹوری سلیکٹ کر میں آپ کو نریٹ کر دوں گا۔ تھینک یو سو مچ، ملتا ہوں پھر کسی اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔